وہ جو نہ تھا تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ان کو چلانا ہے تو اب میں مولانا امتیاز صاحب مرکزی ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے پیارے بیان سے ہم تمام کے گل کو مستفیض فرمائیں۔ گل کو جو شعلہ بنا دے میں بلاتا ہوں اسے، گل کو جو شعلہ بنا دے میں بلاتا ہوں اسے، آگ پانی میں لگا دے میں بلاتا ہوں اسے، اور مست ہو جاؤ گے جن کی تم تقریر سے، اس کا استقبال کرے نعرے تکبیر سے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، صدق الله مولانا العظيم۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لو درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم۔ معزز سامعین کرام، رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو آج کی اس مقدس محفل کے اندر بیٹھ کر اپنے نبی کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ توجہ میری طرف رکھیں گے۔ تھوڑی دیر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا، اور جتنے احباب باہر ہیں وہ بھی اندر تشریف لے آئیں اور توجہ میری طرف رکھے آپ حضرات، کیونکہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نام سے موسوم یہ ایک محفل ہے، اور اس کے اندر آپ نے توجہ میری طرف رکھنی ہے۔ تھوڑی دیر میں آپ حضرات کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کے درست اور فضل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم باوقار، قرآن پاک کی کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قد جاکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کہ تمہارے پاس آیا ایک نور اور کتاب مبین۔ حضرات اس نور سے مراد کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے نور سے مراد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات، اور قرآن مجید سے مراد وہ کتاب جو ہم سب کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بن کر آئی ہے۔ کیا دو سبحان اللہ۔ اب یہ جو نور میرے اور آپ کے پاس آیا ہے، یہ جو 12 تاریخ کو آیا ہے، اب یہ رات کے وقت کیوں نہیں آیا؟ یہ دن میں کیوں نہیں آیا؟ صبح کے وقت کیوں آیا؟ اس لیے کہ جب میرے اور آپ کے آقا کا نور 12 تاریخ کو آیا اور صبح کے وقت آ کر یہ اعلان کر دیا یہ وہ نور ہے جس کے بعد اندھیرا نہیں ہوگی بلکہ پوری دنیا میں روشنی ہی روشنی ہوگی۔ حضرات بڑے خوش قسمت آپ ہیں، آپ نے آج کی اس مختصر محفل کے اندر جو شرکت فرمائی اور طرح طرح کی اپنی مسجد کو سجایا اور لائٹیں اور جھنڈے لہرائے، یہ خوش قسمتی کی بات ہے۔ ایک بات میں آپ حضرات کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ حضرت مائی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ جس رات کو میرے آقا کی تشریف آوری تھی دنیا پر تو میں دیکھتی کیا ہوں؟ حدیث کے الفاظ ہیں وَرَأَيْتُ ثَلَاثَةَ آلَامٍ مَضْرُبَاتٍ
وعلما بالمشرق وعلما بالمغرب وعلما على ظهر الكعبہ۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ جس رات کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تھی، اللہ نے جبریل امین کو حکم فرمایا، او جبریل ایک جھنڈا مشرق میں لہرا دے، ایک جھنڈا مغرب میں لہرا دے، اور ایک جھنڈا کعبۃ المعظمہ کی چھت پر لہرا دے۔ اب یہ جھنڈا جو مشرق پر اور مغرب میں اور پھر کعبہ خانہ کعبہ کی چھت پر لہرایا، تو مسلمانوں ایک بات میں یاد رکھوں کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا وہ لوگ اس کے قابل تو ہوتے نہیں ہیں سیاسی، ان کا نام لیا جائے، لیکن حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ جس کی حکومت ہوتی ہے اس کا جھنڈا لگایا جاتا ہے۔ تو جب مدینے کے تاجدار دنیا میں آئے، اللہ رب العالمین نے مشرق میں بھی مغرب میں بھی اور پھر درمیانی جگہ کعبۃ المعظمہ میں جھنڈا لہرا کر یہ اعلان کر دیا، او بچیوں پر ظلم کرنے والوں، او بیواؤں پر ظلم کرنے والوں، او اپنے معاشرے کے اندر انصاف نہ کرنے والوں، اب تمام دنیا کا بادشاہ دنیا میں تشریف لایا گیا ہے۔ حضرات محترم باوقار، اس نور مصطفیٰ کے دو پہلو ہیں۔ مفتی صاحب بیٹھے ہیں، ان کی موجودگی میں گفتگو کر رہا ہوں اور میری اصلاح بھی ہو جائے گی کہ اس نور مصطفیٰ کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو کیا؟ دنیا میں آنے سے پہلے اور ایک دنیا میں آنے کے بعد۔ اب دنیا سے آنے سے پہلے کا پہلو میں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ میرے اور آپ کے آقا مدینے کے تاجدار دنیا میں کب تشریف لائے اور یہ نور مصطفیٰ بنا کب گئے؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے اور آپ کے آقا سے ارشاد فرمایا کہ اے مدینے کے تاجدار ہمیں یہ بتا دیجئے اللہ رب العالمین نے دنیا میں سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی قد خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ۔ اے جابر اللہ رب العالمین نے کائنات کی ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا ہے۔ فجعل ذلك النور يدور بالقدرت حيث شاء اللہ، اور پھر یہ نور اللہ تعالیٰ کے چاہنے سے جہاں چاہا سیر کرتا رہا۔ اور جو فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا، اس لیے سجدہ کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور مصطفیٰ تھا۔ کیا تو سبحان اللہ، آپ سبحان اللہ کہیں گے۔ اور آگے ارشاد فرماتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ لَوْحٌ وَلَا قَلَمٌ وَلَا جَنَّةٌ وَلَا نَارٌ وَلَا مَلَكٌ وَلَا شَمْسٌ وَلَا قَمَرٌ وَلَا جِنٌّ۔ فرمایا کہ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھا۔ کائنات کی سب چیزوں سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہے وہ جو نہ تھا تو سبحان اللہ کہیں گے، وہ جو نہ تھا تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ سبحان اللہ، وہ جو نہ تھا تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے۔ سبحان اللہ کہیں گے۔ آپ اپنے لبوں کو اور دونوں ہاتھوں کو لہرا کر سبحان اللہ الحمدللہ سے داد دیتے رہیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔
تقریر ہو رہی ہے, اگر اچھا جملہ لگے سبحان اللہ کہیں, اس محفل سے کچھ لے کر جانا آپ نے, لے کر جانا ہے, کیونکہ شاعر کہتا ہے سراپا گرد آلودہ لبادہ کر کے بیٹھے ہیں, تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں, اور بھروسہ ہے مسیحائی پر تیری اس قدر آقا, ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے ہیں, اور دعائیں مانگ لو تم شہ بغداد کے صدقے, سنا ہے آج وہ دامن کشادہ کر کے بیٹھے. اب وہ شعر پڑھ رہا تم, فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے, بنے ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ پہلے. حضرات محترم بواکار, اب یہ نور مصطفیٰ ہے کیا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں, ایک مرتبہ رات کا وقت تھا, رات کا سمع تھا, میں اپنے گھر کے اندر کپڑے سیر رہی تھی, اور اس وقت زمانہ یہ تھا ہر طرح کی جو چیزیں آج ہمیں دستیاب ہیں وہاں اس وقت میسر نہیں تھیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں, میں رات کے وقت میں اپنے گھر میں, علماء کرام کی توجہ چاہوں گا, تمام حضرات میری طرف توجہ رکھیے, تھوڑی دیر میں گفتگو کروں گا, اس کے بعد اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. ایک بات میری رہ گی آخری, اس کے بعد آپ چاہے باتیں کریں چاہے جو کچھ مرضی کریں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن رات کے وقت میں اپنے گھر میں کپڑے سیر رہی تھی, بڑی توجہ کے مطابق بات ہے, کہتے سبحان اللہ, کپڑے سیر رہی تھی, اتنے میں ہوا کا جھونکا آیا, اور ہوا کے جھونکے سے وہ لالٹین بھی بجھ گئی اور میری سوئی بھی گم ہو گئی. اللہ اکبر. اتنے میں پریشان ہوں, اندھیری رات ہے. تو فَتَبْيَضَّتِ الْعِبْرَةُ بِوُجُوهِ شُعَائِبِ نُورِ وَجْهِ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتی ہیں, اتنے میں مدینے والے آقا تشریف لاتے ہیں. جب آقا تشریف لائے تو میرے آقا مسکرائے, ان کے مسکرانے کی وجہ سے پورے کمرے کے اندر روشنی ہو گئی. اور جب روشنی ہوئی میں نے اپنی سوئی بھی ڈھونڈ لی, کپڑے بھی سل لیے. اس لیے میرے امام نے فرمایا, سوزنے گم شدہ ملتی ہے اشارے سے تیرے. سوزن کہتے ہیں سیٹھ صاحب, سوئی کو کہتے ہیں. سوزنے گم شدہ ملتی ہے اشارے سے تیرے, اور شام کو صبح کرتا ہے اجالا تیرا.